بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس پچھلے درس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمد حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزوے کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں، تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جنگی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا، ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائے۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بھی ایک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چون و چرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی فرتے، تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے۔ تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہمیں انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کی درست قرار دی اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کے انچ کرتوں پر پھول پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا، پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیوں جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیں کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہ آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہوگے اور محمد ہوگے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔
اس پر بنو قریظہ چونکی اور بولے نہیں، بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی ارغمال کے طور پر نہ دے آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہیں اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیں کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہے، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ ارغمال حاصل کر کے ان محمد کے حوالے کر دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ ارغمال طلب کرے تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس ہی پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھے اور محمد پر حملہ کر دے۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطوری ارغمال نہ دے ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا اللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑے اور دونوں طرف سے محمد پر حملہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسی دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردپوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دے، تنابوں کی کونٹیاں اکاڑ دے، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت وفا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے، اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کی غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔
چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نقشہ جنگ خندق۔